بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک شعر ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک کلچر ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے زندہ شخص کوئی بھی ہے وہ میم میٹیریل ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو تب ہم پوسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ مرحوم ایک اچھا انسان تھا۔ آپ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے کیس میں ایسا ہوا ہے۔ آپ پہلے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے علماء تھے ان کے اوپر میمز بنتی تھیں، اور جب مرے تو پھر ان کو اعزاز اور تکریم جو ہے وہ دینا شروع کی گئی۔ اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ایکس-رے رپورٹ آئی ہے اور اس نے بہت سارے نئے سوالات کو جنم دیا، اور جتنی آسان یہ گتھی لگ رہی تھی کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اتنی ہی یہ گتھی جو ہے یہ الجھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج جو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس کے بعد جو نئے سوالات ہیں یا انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے، اور آپ کے بھی وہ جتنے بھی انکشافات ہیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو ایک رات پہلے تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھا وہ کس طریقے سے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اور اس وقت یہ بھی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے ان کی یہ جو موت ہے یہ کوئی نیچرل ڈیتھ یا طبعی موت نہیں تھی جسے ایک عام موت کہا جاتا، یہ شاید ایک قتل تھا جس کے اوپر اب تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو بیوی ہے، پہلی بیوی، اس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جو تیسری بیوی دانیہ عامر ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات کھڑے کیے ہیں۔ وہ رپورٹ کیا آئی ہے کہ آغا خان ہسپتال سے رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے، ایکس-رے رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا جو ہے وہ دایاں بازو اور ساتھ ہی ساتھ پسلی ایک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب ایک شخص جو کمرے میں آرام سے جا کے سوئے اور صبح نہ اٹھے اور اگلے دن اس کا ایکس-رے ہو اور اس میں پتہ چلے کہ جی اس کا تو ایک رات بازو جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک پسلی ٹوٹ گئی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا آیا اس شخص کی جو یہ موت ہے یہ طبعی موت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نیچرل ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی شخص، باشعور شخص جو ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی یہ جو موت ہے وہ ایک عام موت ہے۔ یہ اس جو رپورٹ آئی ہے، ایکس-رے رپورٹ، اس نے تو سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اب آپ کی ایک کڑی ملواتا ہوں میں کل والا جو بیان آیا تھا ان کے ملازم کا، ڈرائیور کا، اس کے ساتھ آپ وہ ذرا انٹرویو سنیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جی صبح 10 بجے جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ کمرے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اس کے بعد کمرے میں سے عامر صاحب کے جو ہے وہ چیخنے کی آوازیں آئی ہیں۔ ایک شخص جو کمرے میں جاتا ہے اور اس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، یا تو پھر وہ گرا ہے یا پھر اس کے اوپر تشدد کیا ہے۔ آپ تصاویر دیکھیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی کہ ایک شخص جو گرا ہوتا ہے وہ فرش سے ملتا ہے، وہ بیڈ پہ جو ہے وہ منہ الٹا کر کے سویا نہیں ہوتا۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تو بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جب ان کی تصاویر بنائی گئی ہیں ان کے گھر پہنچ کے۔ تو ایک کڑی آپ یہ ملائیں کہ کس طریقے سے ایک شخص اندر جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور میں یہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تشدد کیا جاتا ہے، ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کی کنفرمیشن کریں گے، اور کیونکہ اس نے کئی سوالات کو جنم دیا اس لیے انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس کی طرف سے شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ آتا ہے ایک نیا ٹوسٹ، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت تھی وہ ایک انہونی موت تھی، ایک اچانک موت تھی، اور ایسی اموات میں عموماً جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جو اہل خانہ ہے جس میں ان کا بیٹا اور بیٹی شامل ہے، انہوں نے جس طریقے کا ہارڈ سٹانس لیا ہے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں کروانی، یہ بھی کئی نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، انہوں نے جب ان کی پہلی اہلیہ جو ڈاکٹر بشرا ہیں، ڈاکٹر بشرا عامر جو تھیں، ان سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر بشرا عامر نے کہا کہ میں نے ہی اپنے بچوں کو کہا تھا
کہ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، اور پولیس والے اس کے بچوں کو اور اس کی جو سابقہ بیوی ہے اس کو اس کی ایکس رے رپورٹ بھی دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں سے اس کی ہڈی ٹوٹی ہے، ہمیں شک ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا قتل ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ ہائی کورٹ گئے، سندھ ہائی کورٹ، اور انہوں نے وہاں سے جا کے جو ہے وہ ایک آرڈر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لاش اپنی قبضے میں لے لی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے سامنے، وہ ہے دانیہ شاہ کا بیان۔ دانیہ شاہ نے بیان دیا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ پیچ اپ ہو چکا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے، اور ہائی کورٹ میں حالانکہ ساتھ ہی ساتھ ایک کیس بھی چل رہا تھا جس میں جو یہ دانیہ شاہ ہے اس نے 11 کروڑ روپے جو ہے وہ کہا تھا کہ مجھے حق مہر کے اندر ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا تھا، تو مجھے وہ ڈاکٹر صاحب سے 11 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ واپس دلوائی جائے۔ اور یہ بیان جب آتا ہے اس کے ساتھ ہی دانیہ شاہ کا آج جو ہے وہ ایک اس کی والدہ جو ہے اس کا بیان آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مینیجر سے کئی دفعہ بات کی تھی کہ آپ جو ہے وہ بات کریں ڈاکٹر صاحب سے، ہم پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بات نہیں کر سکتا۔ پھر ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا چلیں ہم پیچ اپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ تو اب جو مینیجر ہے اس کا کردار بھی بہت اہم آ رہا ہے اس پورے کے پورے کیس کے اندر، کہ مینیجر نے کیوں ڈاکٹر صاحب تک یہ بات نہیں پہنچائی۔ اور اس کے بعد جو یہ ایکس رے رپورٹ اور یہ تمام چیزیں ہیں وہ بھی مینیجر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ایکس رے رپورٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ تمام چیزوں کو چھپانا، حقائق کو چھپانا جو ہے میرے خیال میں یہ تمام نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور کہانی کو جو ہے وہ ایک اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر پولیس اور جو باقی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، وہ تحقیق کریں گی اور وہ یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گی کہ آیا جو اصل کہانی ہے، جو پس پردہ کہانی ہے، وہ ہے کیا اس کے پیچھے، اور کیا آیا واقعی قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اب تک جو میں نے اپنی انویسٹیگیشن اس کے اوپر کی ہے اور چیزوں اور کڑیوں کو ملانے کی کوشش کیا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی دوبارہ زیادتی ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ شاید جو ہے وہ قتل کیا گیا مبینہ طور پہ۔ اب رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا، تحقیقاتی اداروں کا انویسٹیگیشن رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا، تاکہ معاملات جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی بھی کڑیاں مجھے ملتی جائیں گی وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اور آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہی برقرار رہ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔